السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے لیے میں نوشین، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی وزیر غلام نبی آزاد، شعبہ صحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے تبادلہ خیال کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ السلام علیکم سر، اور میری پوری منصف ٹیم کی طرف سے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ہماری منصف ٹی وی کے لیے۔ آپ نے ہمیں اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ آج کل انتخابات کا دور چل رہا ہے، موسم انتخابات کا چل رہا ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چاروں طرف مودی کی لہر ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کروں گی۔ انتخابات کا بھی بخار ہے اور بہت سارے لوگوں کو مودی کا بھی بخار ہے، اور میں جہاں تک ملک کے مختلف حصوں میں جانے کا مجھے موقع ملا الیکشن کے دوران، اور میں دیکھتا ہوں کہ دن میں جب ہم میٹنگیں کرتے ہیں تو مجھے بہت کم میٹنگیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ صرف مودی صاحب کی میٹنگیں بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں۔ تو اگر عوام میں دیکھیں گے تو عوام میں مودی نام کی کوئی لہر نہیں ہے۔ عوام میں مختلف سیاسی پارٹیاں مختلف حصوں میں ملک کے جمی ہوئی ہیں، چاہے وہ نارتھ انڈیا میں ہوں یا ساؤتھ انڈیا میں ہوں، ایسٹرن انڈیا میں ہوں یا سینٹرل انڈیا میں ہوں۔ بہت علاقائی پارٹیاں بہت مضبوط ہیں، اور نیشنل پارٹیز، کانگریس جیسی پارٹی، وہ بھی اپنے اپنے مورچے پوری طرح سے، سیاسی مورچے پوری طرح سے سنبھالی ہیں۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ مودی کا جو مینجمنٹ ہے، میڈیا مینجمنٹ، ٹیلی ویژن کا مینجمنٹ، وہ سب پارٹیوں سے زیادہ ہے، اور اس کی مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں، کیونکہ مودی جو پورا اس کو سپورٹ ہے، وہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کا سپورٹ ہے، اور بڑے بڑے انگلش چینلز یا ہندی چینلز، خاص طور سے انگلش چینلز، تو اس کے خود سپورٹر ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بڑے انڈسٹریز کا ہی وہ امیدوار ہے پرائم منسٹر کا، اور جن انڈسٹریز کے اپنے چینلز ہیں تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ وہ انڈسٹریز اور میڈیا کی پیداوار ہے۔ یہ بہت حد تک ہے۔ اگر یہ کہیں گے کہ ایک آدمی جس کا کوئی سیاسی وجود 6 مہینے پہلے تک ملکی پیمانے میں نہیں تھا، تو ایک دم نمودار کیسے ہو گیا؟ کسی کو بھی پرائم منسٹر بننے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی سے باہر کی کے بیچ میں بھی ایک رائے بنتی ہے کئی سالوں کے اندر کہ کون پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بالکل ایک جیسے اچانک ابھر آئے، تو اور وہ بھی ان کی اپنی پارٹی کی تجویز نہیں تھی، ان کی اپنی تجویز تھی کہ مجھے پرائم منسٹر بناؤ۔ اور وہاں جو پہلے سے کئی سالوں سے انتظار میں تھے، 60 سال سے، 50 سال سے، 40 سال سے، کہ واجپئی جی کے بعد ان کی باری آئی، تو ان کو تو بالکل ایک سینگ ادھر مارا، دوسرے کو سینگ ادھر مارا، تیسرے کو تو بالکل لکشمن ریکھا سے ہی باہر کر دیا، جسونت سنگھ جیسے آدمی کو، تو خود کہہ دیا کہ میں پرائم منسٹر ہوں، مجھے پرائم منسٹر بناؤ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پارٹی پر بھی تھوپا، اور اب ملک پر بھی اپنے آپ کو تھوپنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کی شکل میں، پیسے کے بل بوتے پہ اور میڈیا کے سہارے۔ یعنی سینئر قائدین کا جو کچھ بھی پارٹی میں، بی جے پی پارٹی میں رہا ہے، وہ اب اس کو نکارتے جا رہے ہیں۔ نہیں، ان کو تو ختم ہی کیا۔ میرے خیال میں سب سے پہلے اگر مودی صاحب نے ایک کام کیا تو انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کو ختم کیا۔ اب اس کے بعد کس کو ختم کرے گا یہ معلوم نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بحیثیت مرکزی وزیر صحت آپ نے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ بڑھتی ہوئی آبادی پر ہم نے اس شدت سے کوئی پروگرام نہیں کیا جس سے پورے عوام میں افراتفری پیدا ہو جائے۔ ایک ایمرجنسی کے دوران کچھ پروگرام کیے تھے، اور جس کی وجہ سے ایک خاص طبقہ ہمارا ناراض ہو گیا تھا۔ اس دفعہ ہم نے وہ طریقہ اپنایا نہیں۔ ہم نے لوگوں کو ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، پمفلٹ کے ذریعے، اور جو آج کے کئی ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں جن سے بچے کم ہوتے ہیں، ان کو ہم بانٹ رہے ہیں زیادہ، چاہے وہ مردوں کی ہوں یا عورتوں کی ہوں۔ اس پر زیادہ زور ہے کہ جس سے سپیسنگ ہو، شادی کے بعد 2-3 سال بچہ نہیں ہو، اور ایک دفعہ بچہ ہو تو اس کے بعد 2-3
سال کا گیپ ہو، اس پر ہمارا زیادہ دھیان رہ رہا ہے، بجائے کہ زبردستی ہم کسی کی کریں۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت حفظان صحت میں ہندوستان کا مقام بہت ہی پیچھے ہے، اور شعبہ صحت کی ترقی کے لیے آپ نے کون سی مرکزی اسکیمات جاری کی ہیں اور ان پر کہاں تک عمل آوری ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں پچھلے 8-10 سالوں میں اور 4 سالوں میں 5 سالوں میں جتنے ہمارے محکمے نے، ہیلتھ محکمے نے پروگرام لیے ہیں صحت سے متعلق، شاید دنیا کے کسی ملک نے لیے ہیں، اور اس کی سراہنا بہت کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے 4-5 پروگرام ایسے ہیں کہ جن کی بین الاقوامی سطح پر بھی بہت سراہنا کی جا رہی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے ممالک یہاں آتے ہیں ان پروگراموں کی نقل کرنے کے لیے۔ سب سے بڑا پروگرام ہمارے دنیا میں ہم بڑے بدنام تھے کہ ہمارے ملک میں حاملہ عورتوں کی جو تعداد ہے مرنے کی، وہ دنیا میں افریقن کنٹریز کے برابر ہوتی تھی جس تعداد میں وہاں مرتی تھی۔ اسی طرح سے جو بچے ہیں جنم لیتے ہوئے اور جنم لیتے کے فوری بعد ان کی موت ہوتی تھی، اس کے لیے بھی ہمارا ملک بہت بدنام تھا۔ اس کے لیے ہم نے ان 10 سالوں میں 2 پروگرام لیے، ایک تو 9 سال پہلے اور ایک ابھی کوئی 3 سال پہلے ہم نے پروگرام لے لیا۔ 9 سال پہلے جو ہم نے پروگرام لے لیا تھا کہ کوئی بھی حاملہ ہر گاؤں میں، ہندوستان کے ہر گاؤں میں ایک آشا ورکر کو ہم نے مرکز سے تعینات کیا، اور اس آشا ورکر کو مرکزی سرکار سے، ہمارے محکمے سے تنخواہ جاتی ہے، اور اس کا کام تھا کہ اس حاملہ عورت کو دوائیاں دے تاکہ کمزور آئرن اور فالک ایسڈ تاکہ وہ انیمک نہ ہو، وہ ہم بھی وہ مرکزی سرکار سے دیتے ہیں۔ اور پھر جب اس کو بچے دینا کا وقت آئے تو اس کو سرکاری ہاسپٹل میں ساتھ جائے، گاڑی میں لائے، اس کا کرایہ بھی ہم لوگ دیتے تھے، اور اس کا بچہ جو ہے ہسپتال میں ہو جائے تاکہ ماں بھی بچ سکے اور بچہ بھی بچ سکے۔ اور پھر جب ہسپتال سے واپس جاتی تھی خارج ہو کر، تو اس کو ہم مرکزی سرکار کی طرف سے، اپنے محکمے کی طرف سے 1400 روپے دیتے تھے بچے کے دودھ کے لیے کہ کہیں ماں کو دودھ نہ ہو۔ اس میں نے ترمیم کی 2011 میں۔ اب ہم نے وہ جس وقت بھی وہ حاملہ رہے گی اس کے 5, 6, 7 مہینے تک، وہ جب کبھی بھی بیمار ہو تو وہ سرکاری ہسپتال میں جا سکتی ہے ایمبولینس کے ذریعے۔ اس کے لیے ہم نے کوئی 22-23 ہزار ایمبولینسز پوری ریاستوں کو دیے۔ یہاں آندھرا پردیش میں بھی تقریباً 3,500 ایمبولینسز جو 102 اور 108 ہیں، وہ ہماری ایمبولینسز ہیں، ہمارے محکمے کی، تو یہ ان میں جاتے ہیں۔ اور ہم نے ایک بھی ترمیم لائی کہ اگر ایمبولینس نہیں ملے، اگر پرائیویٹ گاڑی سے جائے گی تو وہ کرایہ بھی ہم ہی دیتے ہیں، اسپتال والے اس کو دیتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے ریمبرس کرتے ہیں۔ اور جس وقت حاملہ عورت ہسپتال میں آ جائے گی اس کا کھانا پینا، ٹیسٹ، دوائیاں، سیزیرین تمام مفت ہیں، اور وہ جب واپس اس کو چھوڑنا بھی مفت ہے، اور 45 دن تک اگر وہ پھر بیمار ہو جائے تو اس کو پھر آ جا سکتی، آنا جانا مفت ہے، اور دوائیاں مفت ہے۔ اور جو بچے کو جو جنم دے، جو بھی بچہ ہے، اس کو 1 سال تک کبھی بھی اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا آنا جانا ایمبولینس سے مفت ہے، اور دوائیاں تمام مفت ہیں۔ تو اس طرح کی اس سے ہماری یہ 4-5 سالوں میں جو ہماری حاملہ بہو بیٹیاں تھیں اور جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے ان کی تعداد بہت مرنے کی کم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا قدم ہم نے ملک کے لیے۔ دوسرا پولیو کے لیے، پولیو ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ابھی 3.5 سال سے کوئی پولیو کیس نہیں ہے، اور اب ہم کو WHO کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی پچھلے مہینے ملے، اور تو ہم نے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے محکمے کے لیے بھی کہ ہم نے دیش کو پولیو مکت کر دیا۔ اسی طرح سے بزرگوں کے لیے ہم نے ابھی نیا پروگرام پچھلے سال سے کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اور سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ آپ بوڑھوں کے لیے ہی، صرف بزرگوں کے لیے ہی ہسپتال بنیں گے 20 بیڈ کا، اور ان کا جہاں دوائی اور علاج مفت ہوگا۔ اور نرسز کو بھی ابھی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کوئی اگر زیادہ بزرگ ہے، ضعیف ہے، وہ گھر میں ہسپتال میں نہیں آ سکتا ہے تو اس کو ہفتے میں نرس اس کے گھر 2 دفعہ جائے گی۔ یہ طرح ایک نیا پروگرام ہم نے لیا
جو حاملہ بہو بیٹیاں ہماری ملک کی ان کے لیے کہ آج تک جتنے بھی یہ بہو بیٹیاں ہماری جو حاملہ ہوتی تھیں وہ سرکاری ہسپتال میں جہاں ہر قسم کے مریض ہوتے تھے، کینسر کا بھی مریض، کھانسی زکام والا بھی، باقی بیماری، تو ان کو انفیکشن بچوں کو بھی لگ جاتا تھا. تو پچھلے سال سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب زچہ بچہ کے لیے بالکل الگ ہسپتال. تو پچھلے سال تقریباً ہم نے 550 کے قریب ڈسٹرکٹ اور سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پورے ملک میں بنانا شروع کر دیے ہیں. وہ بڑے ہسپتال کے ساتھ ہی ہوں گے لیکن الگ ان کا آنا، انٹری جانا، ان کے ڈاکٹرز بالکل الگ ہوں گے. یہ ایک نئی اسکیم ہے. تو اس طرح سے ہماری کوئی درجنوں اسکیمیں ہیں. جیسے آشا والی دنیا میں کہیں نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 9.25 لاکھ آشا ورکرز ہیں گاؤں میں. ہمارے گاؤں کی تعداد ملک میں صرف 6.5 لاکھ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو صرف گاؤں تک محدود نہیں رکھے. چھوٹا سا گاؤں بھی اس کے ساتھ اگر کوئی نیا ابھر کے آیا ہے تو اس میں بھی ایک آشا دی، جس کے چلتے تقریباً ان آشاؤں کی تعداد اب 9.25 لاکھ. جی، مغربی بنگال میں کچھ مہینوں پہلے جو نوزائیدہ بچوں کی امواتیں ہوئی تھی، اس تعلق سے آپ کی نہیں اس کا میں وہ تو بنگال میں ہوا، لیکن میں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. جب بھی کسی بھی دارالخلافہ پہ، جیسے مان لیجیے حیدرآباد ہے، لکھنؤ ہے، سری نگر ہے یا کلکتہ ہے، کچھ بچے صرف کچھ ہسپتال صرف بچوں کے لیے، کریٹیکل کیئر کے لیے، اور جو ضلعوں میں یا تحصیلوں میں بچے بالکل بیمار ہوتے ہیں تو جو اسٹیٹ لیول پہ کیپٹل پہ بچوں کا ہاسپٹل ہوتا ہے وہ کریٹیکل کیئر کے لیے ہوتا ہے کہ بالکل. تو وہ ہمیشہ اس میں وہی بچے آتے ہیں جن کی علاج ضلع سطح پر نہیں ہو گیا، صوبائی سطح پر نہیں ہو گیا تو اس کو اسٹیٹ کے سطح پہ لے جاؤ. تو ظاہر ہے وہ کریٹیکل کیئر میں آتے ہیں تو وہ سب بچوں کو بچنا تو ناممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ وہیں کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے جب بھی آتے ہیں تو وہ شہر کے نہیں ہیں، وہ مختلف اضلاع کے آئے ہوتے ہیں. تو مختلف اضلاع سے تبھی انہوں نے ان کو اٹھایا کہ جب وہ وہاں ڈسٹرکٹ نے ان کو لا علاج قرار دیا. تو جب لا علاج کرا دیا تو پھر وہاں پہنچیں گے تو ظاہر ہے کچھ بچیں گے اور کچھ نہیں بچیں گے. جی، تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے اضلاع میں اور حاجات میں ہی پہلے ان کے لیے وہاں پر میڈیکل سہولتیں پیدا ہونی چاہیے. نہیں، اور ہم نے ان 10 سالوں میں 54,000 ہسپتال بنائے، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے. 54,000 ہسپتال میں ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں، کمیونٹی سینٹر ہیں، پرائمری ہیلتھ سینٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے جو میڈیکل کالجز ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جیسا بنایا. ہم نے نئے 6 آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنائے. آج تک 65 سال سے ہمارے پاس صرف ایک آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ تھا دلی میں، لیکن ان 3 سالوں میں 6 نئے آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنائے اور چالو بھی کر دیے، اور 7واں بن رہا ہے. تو اس طرح سے ہم نے ابھی اور تقریباً 40-50 میڈیکل کالجز کو لیا ہے جن کو ایمز کے طرز پر ہم اپ گریڈ کرنا چاہیں. تو ہر لیول پہ جو ہسپتال بنائے جا رہے ہیں. اور سب سے ایک چیز میں بھول ہی گیا تھا کہ 65 سال سے ہمارے پاس صرف ایک کینسر کا پورے ملکی پیمانے پہ ایک کینسر انسٹیٹیوٹ تھا ہمارے محکمے کا، وہ تھا کلکتہ کا، میرے ہیلتھ محکمے کا. اور پرائمسٹ کے محکمے کا ایک کینسر انسٹیٹیوٹ تھا بمبئی میں، ٹاٹا. تو یہ پرائمسٹ کے محکمے کا ایک اور میرے محکمے کا ایک، 2. پرائمسٹ کے محکمے کے بھی ابھی ان 4-5 سالوں میں نئے 5-6 اور کینسر انسٹیٹیوٹ بنے، اور میرے محکمے نے پچھلے سال 71 نئے کینسر انسٹیٹیوٹ منظور کیے. ان میں سے ایک حیدرآباد بھی ہے، ایک تروپتی ہے بڑا، اور ایک 2 اور اسٹیٹ لیول کے ہیں. جی، میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ اگر تیسری بار مرکز میں یو پی اے کی حکومت پھر اقتدار پر آتی ہے تو آپ کس وزارت پر فائز رہنا چاہیں گے؟ کیا یہی وزارت پر فائز رہنا چاہیں گے یا وہ میرا وزارت میں رہنا یا نہ رہنا کبھی میری وہ خواہش نہیں رہی ہے.
सरकार बनेगी तो अगर वजारत में कहेंगे रहना तो ठीक है, पार्टी में कहेंगे पार्टी का काम करो वो करेंगे। मेरे ख्याल में हमारा इस वक्त किस वजारत में जाना हो वो हमारा मकसद नहीं है। इस वक्त यह है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई है फिरका वर पार्टियों के बीच में और जो सेकुलर पार्टी है ये इसमें बहुत, और झूठ और सच के बीच में लड़ाई है। 3 फ्रंट पे हमारी लड़ाई है इस वक्त। एक तो सच और झूठ, और दूसरा सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, और एक गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। मोदी अमीरों की लड़ाई लड़ रहा है, पूंजीपतियों की, इंडस्ट्रीज की, उनकी बैक पर वो हुकूमत है। और जाहिर वो जब अगर वो आ गई तो जो पॉलिसीज होंगी वो प्रो रिच होंगी, अमीरों के लिए पॉलिसी होंगी, गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं होगी। और जबकि उसके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रो पोर रही है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अकलियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए, पिछड़े हुए इलाकों के लिए। तो 3 फ्रंट पे अमीरी और गरीबी की लड़ाई है, फिरका परस्ती और सेकुलरिज्म की लड़ाई है, सच और झूठ की लड़ाई है। वो जितना बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये हिंदुस्तान किसने आजाद किया? भारतीय जनता पहली अकेली पार्टी है कि जिसका हिंदुस्तान की आजादी में कोई हिस्सा नहीं रहा। तो जिस सियासी पार्टी का हिंदुस्तान की आजादी में कोई हिस्सा नहीं रहा है, सबसे पहले तो उसको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उस पार्टी के उम्मीदवार को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने शोभा ही नहीं देता है कि जिनका कोई हिंदुस्तान की आजादी के साथ ही हिस्सा नहीं। और आजादी के बाद से आज तक जो इस हिंदुस्तान में सड़कों का जाल है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 8-8, 9-9 लेने सड़कें हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर पहली दफा नक्शे में आया रेल के इन 8-10 सालों में। कश्मीर में रेल नहीं थी, अब यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से गुजरात तक आज ट्रेनों का जाल है। ये कांग्रेस के शासन में नहीं आया। आज स्कूलों और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का जाल है, आज अस्पतालों का जाल है पूरे मुल्क में, आज बिजली गांव गांव में, शहरों में तो है ही। आज ये हैदराबाद, मैंने 35 साल से मैं आता जा रहा हूं, 35 साल से ये हैदराबाद आंध्रा हिंदुस्तान के सबसे बैकवर्ड इलाकों में माना जाता है। आज दुनिया के सबसे फॉरवर्ड इलाकों में, आज आईटी के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यहाँ उतरते हैं। बेंगलोर सबसे बैकवर्ड इलाकों में माना जाता था, आज वो आईटी का सेंटर है। तो ये जो मुल्क में तरक्की हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, एजुकेशन हुई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, रेलवेज बने हैं, पावर जनरेशन है, अगर इसको कहे कि ये कांग्रेस ने नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि कुछ आंखों का कसूर है। शायद मुझे हेल्थ मिनिस्टर होते कोई नई अनेक पैदा करना पड़ेगी आईना दिखाने के लिए कि कुछ, वरना कोई साधारण आदमी, अक्लमंद आदमी जो 60 साल पहले पैदा हुआ है वो ये कहे, हाँ 2 साल पहला वाला पैदा हुए जिसको मालूम, या तो उनकी पढ़ाई की कमी है कि उनको मालूम नहीं है जनरल नॉलेज या हिस्ट्री क्या हो रहा है मुल्क में। तो आप फिरका वाराना फसादात का जो ये दौर चल उठा था मोदी के दौर में, जो फिर उसके बाद में मुजफ्फरनगर का भी बात सामने आई है, इस तरह से ये जो बातें सामने आई, तो इस सेकुलरिज्म और फिरकावारियत के बीच की जो ये लड़ाई है, तो आपको क्या लगता है इसमें जीत किसकी मुमकिन हो सकती है? देखो सवाल यह है कि फिरका वाराना फसादात मुल्क के कई हिस्सों में 1947 से होते आए। क्या वजह है कि किसी दूसरे चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टरों के दौरान भी हुए, दूसरे चीफ मिनिस्टर के दौरान भी हुए, क्या वजह है कि सिर्फ मोदी पर यह धब्बा लगा? वजह है कि जब भी फिरका वाराना फसादात होते हैं तो कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं कराता, लेकिन जो है उनको पता चलता है तो वो फौरन एक्शन में आते हैं, एक्शन लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मोदी साहब पर यह इल्जाम है कि 2 महीने बराबर गुजरात के अंदर फसादात हुए और वो निकले नहीं, कहीं बाहर निकले नहीं, उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी, बल्कि इल्जाम है कि डायरेक्शन अगर दी भी तो उल्टी दी, बचाने की डायरेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस झूठ कह सकती है, हिंदुस्तान के अखबारात झूठ कह सकते हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से,
وہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی خبر رسانی ایجنسیاں جتنی ہی اتنی مضبوط ہے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر کون کیا کھانا کھاتا ہے یہ بھی ان کو معلوم ہوتا ہے. خاص طور سے سیاستدان کتنا ہوگا وہ کسی دنیا کے کسی دوسری ملک کے پاس اتنی ایجنسیاں تیز نہیں ہیں. تو اگر یہ سچ نہیں ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 12 سال سے امریکہ نے مودی صاحب کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچ. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس طرح کے لوگ اگر وزیر اعظم بنے تو ہندوستان ایک گلدستہ ہے. اس میں الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ زبانوں کے لوگ, زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی. اور جو بھی وزیر اعظم بنے ملک کے اتحاد اور اتفاق کے لیے اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ملک کے ہر ایک مذاہب کے لوگوں کا اس وزیر اعظم اور اس کی پارٹی پر وہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, کم سے کم سیکولرزم سے متعلق کہ میں ان کے ہاتھوں میں ان کی سربراہی میں محفوظ رہوں گا. لیکن بدقسمتی سے وہ مودی صاحب کے بارے میں سبھی مذاہب کے لوگوں کا وشواس اور بھروسہ نہیں ہے, بہت خدشہ ہے, بہت ڈر ہے. جی, مرکزی حکومت کی طرف سے 2002 کے فسادات کے بعد متاثرین کو ریلیف پہنچائی گئی تھی, لیکن وہاں پر مرکزی حکومت کی طرف سے تو ریلیف گئی ہے لیکن وہاں پر پہنچ نہیں پائی. اس کی کیا وجہ؟ اب وہ پہنچاتے نہیں. ہم نے دوسرے بھی کئی پروگرام اقلیت کے لیے, مسلم اقلیت کے لیے پروگرام کیے ہیں مرکزی سرکار کی طرف سے, پلاننگ کمیشن کی طرف سے, لیکن وہ ایک کو بھی پروگرام کو لاگو نہیں کرتا. جو وزیر اعلیٰ, جو چیف منسٹر اپنے اسٹیٹ میں, اپنی ریاست میں مرکزی پلاننگ کمیشن کی طرف سے بنائے ہوئے پروگرام اقلیتی طبقے کے لیے اپنی ریاست میں ان کو لاگو نہ کرے, وہ وزیر اعظم ہو کر ملک کی اقلیت کے لیے پہلے پروگرام بنائے گا ہی نہیں, لاگو کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک ملک کے لیے بہت خطرہ ہے, ملک کے اتحاد اور اتفاق کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے بہت خطرہ ہے, کیونکہ اس ملک کے مسلمان اتنے ہی ہندوستانی ہیں جتنا اس ملک کا ہندو بھائی ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ مذہب کی بنیاد پہ ہوا تھا تو بہت بڑی میجورٹی نے مسلمانوں نے پاکستان کے وجود کو نکارا اور ہندوستان کو اپنا ملک سمجھ کر یہاں بیٹھے. اور اس مسلمان کو جو ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوا ہے ہزاروں سالوں سے, سینکڑوں سالوں سے, اور اس کو اگر یہ وشواس اور بھروسہ نہیں ہوگا کہ میرا حکمران میرا نہیں ہے, اس کے دل میں میرے لیے جگہ نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ ملک کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ. جی. انتخابات کے 6 مرحلے گزر چکے ہیں. اب کانگریس کا مسلمانوں کو OBC کوٹے میں شامل کرنے کا جو اضافی منشور سامنے آیا ہے, اس کے تعلق سے نہیں, بہت ہم نے آج تک پاس بھی کیا ہوتا, لیکن ہم جو بھی ہم چیز لاتے ہیں مسلمانوں سے متعلق پارلیمنٹ میں اسے وہ پاس ہونے نہیں دیتے. اس لیے بہت سارے جو چیزیں ہیں ہم نے ایگزیکٹو آرڈر سے کیے. جیسے ہم نے وظیفے کی بات کی ہے. آج مجھے خوشی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے 2007 اور 2008 میں ہم نے پری میٹرک, پوسٹ میٹرک اور دوسرے جو ڈراپ آؤٹس ہیں ان کے لیے جو ان کو واپس اسکول میں لانے کے لیے وظیفے دینے شروع کر دیے. اور آج 3 کروڑ کے قریب جو اقلیت کے بچوں کو, اور ان میں سے تقریباً 80% مسلمان بچے ہیں جن کو اب وظیفہ ملتا ہے. اسی طرح سے ہم نے ابھی نیا جو ایگزیکٹو آرڈر سے ہی وہ کر دیا ابھی کہ پڑھو پردیش, کہ اب جو ودیش جانا چاہتے ہیں, بیرون ممالک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اقلیت کے لڑکے, تو ان کو جو لون ملے گا انٹرسٹ فری ملے گا, 0 انٹرسٹ دینا ہوگا. اگر کوئی 1 لاکھ لون لیتا ہے
تو وہ چاہے لوٹا دے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد اسے، تو اس کو 1 ہی لاکھ دینا ہوگا، اس کو 10 لاکھ نہیں دینا ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی سہولیت ہے. اسی طرح سے ہم نے یہ جو وقف ہے، وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی، نیشنل وقف ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنائی. اس میں ہے کہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں ان پہ اگر کوئی ہسپتال بنانا چاہیے، کوئی اسکول بنانا چاہیے، کمرشل اسکول وغیرہ جس میں صرف اقلیت کے بچے پڑھیں، تو اس کے لیے کارپوریشن بنائی، اور اس کارپوریشن 500 کروڑ روپیہ رکھا، اس جو سیڈ منی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری اقلیت کے لیے پروگرام بنائے ہیں. لیکن جب ہم ان کو ریزرویشن کی بات کرتے ہیں تو بھارتیہ جنتا پارٹی ایک وقت اس کو ہندو اور مسلمان بنا دیتی ہے. جی، اسی لیے اب تک تو وہ ہمیشہ اس کے خلاف ہی رہی ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پوری اکثریت پارلیمنٹ کے ملے، تاکہ ہم جو غریبوں سے متعلق پروگرام، اقلیت سے متعلق پروگرام ہیں، ان کو ہمیں بھارتیہ جنتا کی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں پڑے پارلیمنٹ کے اندر کسی قانون کو پاس کرنے کے. عدالت میں بھی اس پر کیس دورہ ہے، لیکن اگر یہ اسکیم اقتدار میں آتے ہی لاگو کی جاتی تو کیا شاید آج یہ ممکن ہو پاتا؟ نہیں، اس وقت بھی ہمارے پاس میجارٹی نہیں تھی. ہم تو دونوں یو پی اے 1 اور یو پی اے دونوں میں میجارٹی کے لیے ترس رہے تھے. جی، جگن کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جبکہ تلنگانہ بن چکا ہے، اب اقتدار میں کسے آنا ہے؟ اور میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جگن کے والد تو بہت ہی اچھے تھے، بہت اچھے کام کیے تھے. 2003 میں 2004 میں تو میں 1.5 سال یہیں تھا اور ہم جگہ جگہ گھومے تھے. لیکن آندھرا پردیش کے عوام کی میری سمجھ میں نہیں آ جاتی. ایک طرف سے ہم کوئی کہتے ہیں کہ یہ بہت کرپٹ ہے، اور دوسرا اور وہ کرپشن کا سب سے بڑا سردار ہے، پھر بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو میں یہ تو آندھرا پردیش کے لوگ ہی جانے کہ کس طرح کی سیاست وہ کرتا ہے. تو اس سے تو ایک لائسنس ملتا ہے کرپشن کرنے کا، کہ جتنے زیادہ کرپٹ ہو جاؤ گے اتنے زیادہ آپ مقبول ہو جاؤ گے. اور یہ صرف آندھرا پردیش میں ہو سکتا ہے، یہ ہندوستان کے کسی کم سے کم ناردرن انڈیا میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کی اتنی جائیداد سی بی آئی دکھائے، اتنے 500-600 کروڑ کا ایک مکان دکھائے حیدرآباد میں. ہم ناردرن انڈیا میں اگر 2 کروڑ کا بھی کسی کا مکان نکالے گا تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کو الیکشن بھی لوگ لڑنے دیں. تو یہاں اگر کسی کا 600 کروڑ کا مکان حیدرآباد میں، 600 کروڑ کا بنگلور میں مکان، تو پھر باقی انڈسٹری بزنس الیکشن، اور اس کے بعد بھی وہ اتنا مقبول ہو جائے، یہ سیاست میری سمجھ میں نہیں آئی. تو کیا اب تلنگانہ میں مرکزی حکومت میں آنے کے لیے کیا جگن سے اب دیکھیں، نہیں اب خیر جگن تو یہاں ہے نہیں، لیکن میں تلنگانہ کے عوام کے لیے، کیونکہ تلنگانہ بنانے میں میرا بہت رول رہا ہے، آج سے نہیں بہت عرصے سے. جب میں تو 2003 میں یہاں آیا تھا جنرل سیکرٹری بن کے، اور 1 سال 1.25 سال رہا تھا، تو اس وقت بھی میں نے تلنگانہ کے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تلنگانہ دیں گے، اور ہم نے الیکشن کے وقت اس میں اپنے مینیفیسٹو میں رکھا تھا. اور اس کے بعد پھر اسمبلی میں ریزولوشن وغیرہ ہونا تھا، وہ نہیں ہو پایا یہاں کی وجہ سے. اور پھر ہم نے دوبارہ جب 2009 کے مینیفیسٹو میں بھی اس میں رکھا، اور ابھی 1 سال پہلے تک جب میں جنرل سیکرٹری انچارج تھا یہاں تک، تو میں نے تقریباً 50 سے 60 میٹنگیں لی تھی یہاں کے تلنگانہ اور آندھرا کے ایم ایل اے سے، ایم پی سے، جنرل سیکرٹری سے، آفس بیئر سے، اور دوسری سیاسی پارٹیوں سے. اور پھر اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم کو یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے. بہت دیرینہ مانگ ہے، بڑی خواہش ہے تلنگانہ کے لوگوں کی. ایک وقت آ گیا ہے کہ کانگریس پارٹی کو تلنگانہ کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں تلنگانہ دینا چاہیے. لہذا پچھلے سال ہم نے ورکنگ کمیٹی میں شریمتی سونیا گاندھی کی سربراہی میں اس کو پاس کیا، اور سونیا گاندھی جی بھی بڑی پرو ایکٹیولی چاہتی تھیں کہ یہ تلنگانہ پاس ہوئے. اس کے بعد ہم نے کابینہ میں اس کو پاس کیا، اور کابینہ کے بعد ہمیں ٹائم لگا. جب ہم نے یہ پاس کیا تھا کابینہ میں اور ورکنگ کمیٹی میں 8-9-7 مہینے لگے، کیونکہ
دونوں طرف سے ایجیٹیشن چل رہی تھی، لیکن بغیر کسی بات کی پرواہ کیے ہم نے اس کو لاگو کر دیا اور پارلیمنٹ میں پاس کر دیا، اور آج وہ حقیقت ہے۔ تو میں تلنگانہ کے لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج وہ اسی طرح کے جذبات سے نہیں کھیلیں جس طرح کے جذبات میں وہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں سیماندھرا میں، کہ ایک آدمی کا سیاسی کوئی وجود نہیں ہے، سیاسی کوئی تجربہ نہیں ہے، پھر لوگ دوڑے جا رہے ہیں۔ تو یہ سیاست صرف جذبات سے نہیں چلتی ہے، سیاست کے لیے تجربہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک طرف سے 129 سالہ کانگریس پارٹی ہے، یہاں 65 سال سے کانگریس پارٹی ہے، اس کے بہت لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں جو ملکی سیاست کو جانتے ہیں، بیرون عوامی سیاست کو جانتے ہیں، اکنامی کو جانتے ہیں، اقتصادیات کو جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کی کئی چیزوں کو جانتے ہیں، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی ریجنل پارٹی جو ایک پریوار کی ہی پارٹی ہے، باپ بھائی بہن بھتیجے وغیرہ، اس کی پارٹی ہے، نہ کوئی اگلا ہے، نہ کوئی پچھلا ہے، نہ کوئی وجود ہے، نہ کوئی ہسٹری ہے، نہ کوئی جغرافیہ ہے، تو خالی وہ چاہتا ہے وہ ایک چیف منسٹر بننے کے لیے، اور سب لوگ اس میں جائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جذبات کے لیے نہیں ہوتی ہے پالیٹکس۔ ایک حکومت جو ہوتی ہے وہ ملک کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، صوبے کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، عوام کے مفاد کے لیے ہے۔ تو میں تلنگانہ کے عوام سے، بھائیوں اور بہنوں سے، ہندو اور مسلمان دونوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی اگر ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کے مستقبل سے کھیل رہا ہے، اور اس میں مستقبل ان کا اچھا نہیں ہے۔ وہ ایک پریوار بن سکتا ہے، ایک گھر بن سکتا ہے، ایک دولت آ سکتی ہے ان کے بیچ میں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تلنگانہ کو اس وقت ایک جیسے نیا بچہ جنم دے رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑی اسے اچھا قابل ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے اس کا علاج کرنے کے لیے، ایک اچھا ماں بھی ہونی چاہیے اس کی نرشمنٹ کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ تو یہی ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، تو اس کو اتنی کیئر کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ابھی پولیو کا شکار ہو گیا یا انیمک شکار ہو گیا تو پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا۔ پولیو ایک دفعہ بچے کو ہو جاتا ہے تو عمر بھر اس کو کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے ہی علاج کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ تلنگانہ ایک بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، اور پیدا اصلی ہو جائے گا ووٹنگ کے بعد رزلٹ میں۔ تو میں تلنگانہ کے عوام سے یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت کوئی غلطی نہ کریں، اور کانگریس پارٹی جو ایک پرانی پارٹی ہے اور جو تجربہ کار پارٹی ہے، جس کو ملک کا تجربہ ہے، صوبے کا تجربہ ہے، ریاست کا تجربہ ہے، نظام اسٹیٹ کا تجربہ ہے، یونائٹڈ آندھرا کا تجربہ ہے، آنے والی پالیسیز ہیں جس کے اوپر نیشنل لیول پہ بھی ہر وقت لوگ صلاح اور مشورہ دینے کے لیے، یہ کس سے TRS کس سے صلاح لیں گے؟ گھر میں اپنے گھر والوں سے۔ تو گھر والوں سے تو گھر چلتا ہے، لیکن گھر والوں سے صوبے اور ریاست نہیں چلتی ہے، پروگرام اور پالیسیاں نہیں چلتے ہیں، ملک نہیں چلتا ہے۔ جہاں تک TRS کا سوال ہے، جب یہ بات آ ہی گئی ہے، پہلے انہوں نے کانگریس کے ساتھ ضم ہو کر حکومت بنانے کی بات کی تھی، لیکن جیسے ہی تلنگانہ کا تشکیل ہو گیا پھر اس کے بعد میں انہوں نے وہی ہوس ہے نا، ہوس ہے۔ پہلے جب BJP تھی NDA تو تب ان کو کہا کہ انہوں نے کہا تم ہم کو دے دیں گے، تو ان کے ساتھ الائنس کیا ان کے منتری، جب وہ کچھ نہیں کر پائے تو پھر الگ ہو گئے۔ پھر اب 10 سال سے کہہ رہے تھے اگر کانگریس آندھرا یہ تلنگانہ دے گی تو ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ جو ہی ہم نے دے دیا، تلنگانہ بن بھی گیا، کیبنٹ سے بھی پاس ہو گیا، پارلیمنٹ میں قانون بھی بنا، پھر مکر گئے۔ تو جو زبان کے پکے نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی زبان کے پکے نہیں ہے، تو وہ اپنے عوام کے ساتھ کس زبان کے، ان کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ جو اس بات کو پورا نہیں کر سکتے کہ اسٹیٹ دے دیں، ہر سٹیج پہ کہا، ہر جگہ کہا، ہر پبلک میٹنگ میں کہا کہ کانگریس پارٹی اگر دے گی تو ہم مرج ہو جائیں گے، یہ بھی کہا کہ ہم ریٹائر ہو جائیں گے پالیٹکس سے۔ تو آج وہی آدمی جو کہہ رہا تھا کہ اگر کانگریس پارٹی تلنگانہ دے گی میں ریٹائر ہو جاؤں گا، میں سیاست میں ہی رہوں گا، ختم، میری سیاست میرا خواب یہی ہے، میں پھر دوسرے پہ آگے کہ میں جوائن کروں گا۔ نہ وہ سیاست سے ریٹائر ہوئے، نہ انہوں نے کانگریس جوائن کیا۔
تو اس آدمی کی کس بات پہ اعتبار کرے گا اور اس کی کس بات پر تلنگانہ کے لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے؟ جی، تلنگانہ میں مسلم طبقات بھی ہیں اور ہندو طبقے بھی ہیں، بہت سارے دوسرے طبقے بھی ہیں، لیکن ٹی آر ایس پارٹی نے ایک بھی مسلمان آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا ہے. اور جہاں تو اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے، کیونکہ تلنگانہ میں ہر دو کا برابر کا ساتھ. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس نے مسلمان کتنے دیے، ہندو کتنے دیے، وہ ان کی سیاست جان ہے. میں یہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان پر بھروسہ اور اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جی، جہاں تک پریوار کی سیاست کا تعلق ہے، جیسا کہا جا رہا ہے کہ اب جیسے اپوزیشن پارٹیاں کہتی ہیں کہ سونیا، راہل اور پرینکا کی حد تک کانگریس رک گئی ہے، ایسا کہا جاتا ہے. اور پھر راہل گاندھی جو کہ سیاسی اعتبار سے تجربہ کار ہیں لیکن تجربہ کار نہیں ہے، انہیں پی ایم کی کرسی کا دعوے دار مانا جا رہا ہے. بالکل نہیں مانا جا رہا. آپ کو کس نے بتایا؟ نہ انہوں نے بتایا، نہ کانگریس پارٹی نے بنایا. اگر ان کو دعوے دار مانا ہوتا تو پیش کیا ہوتا. ہم ہماری پارٹی میں کسی کو بھی دعوے دار نہیں مانتے. اور یہ بھی ریکارڈ ہے اس فیملی کا کہ سونیا گاندھی کو الیکٹ کر کے بھی اور پورے سیاسی پارٹی، بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی آج تک بھی کہتی ہے کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں تھا، ہم نے تو مان لیا تھا. ابھی نریندر مودی نے کہہ دیا کہ انہوں نے دھوکہ کیا گیا دیش کے ساتھ کہ بھائی پردھان منتری تو ہم نے بھی مان لیا بنی. لیکن یہ سونیا گاندھی کر سکتی ہے کہ الیکٹ ہونے کے بعد بھی نہیں بنی. جی، کیونکہ کانگریس کا ایک دور رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہی انتخابات کے بعد ہی اپنے پی ایم کے. ہاں اب دیکھیں، اگر دور ہوتا تو سونیا گاندھی چھوڑ کر ڈاکٹر منموہن سنگھ کو کیوں دیتی 10 سال. اگر فیملی رول کا ہی بات ہوتا تو سونیا گاندھی کو اپنی پارٹی نے الیکٹ کیا، دوسری پارٹی نے بھی الیکٹ کیا، یو پی اے نے الیکٹ کرنے کے بعد اب اوتھ لینے سے جانا تھا. ووٹ لینے سے پہلے انہوں نے کہا دیا میں نہیں بنوں گی، دوسرے کسی کو بنا دو. تو یہ غلط، یہ بالکل غلط ہے کہ بھائی کسی کو بھی بناتے ہیں. اب جہاں تک ان ساری باتوں کا سوال ہے تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب آپ کے دور حکومت میں جتنے بھی میڈیکل کالجز قائم ہوئے ہیں، اب اگلی بار جب مرکزی حکومت اقتدار پہ آ گئی تو اور آپ مسلم طبقات کے لیے میڈیکل کالجز کے قیام کے لیے بہت ہم نے ہمارے ملک میں بڑی شدت تھی، بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ بہت میڈیکل کالجز کی کمی ہے. اور اس کے لیے پہلی دفعہ میں نے میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کا جو ایکٹ ہے اس میں ترمیم لائی تو 1956 کے بعد. اور اس ایکٹ کے ذریعے ایک تو نئے میڈیکل کالجز بہت آئے. 3-4 سال میں ہی تقریباً 97 نئے میڈیکل کالج آئے. اور ابھی ایک آدھ مہینہ بھی جب تک ہماری گورنمنٹ ہے اس میں مجھے 20-30 کالج لگتا ہے اور آ جائیں گے. اسی طرح سے ایم بی بی ایس کی سیٹیں تقریباً 60% بڑھ گئیں اور ایم ڈی کی سیٹیں جو ہیں 80% بڑھ گئیں، کیونکہ ایک ترمیم ہم نے لائی ہے اس میں ایکٹ میں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو داخلے دے. تو جو اسپیشلسٹ کی کمی تھی اس اسپیشلسٹ کی کمی کو بھی اس ترمیم کے تحت جو عام اسپیشلسٹ ہیں ان کی تعداد دگنی ہو جائے گی اور کینسر کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی تگنی ہو جائے گی بالکل ہر سال. تو آنے والے وقت میں میڈیکل کالجز کی اس ترمیم کے ذریعے اب تو اپنے آپ بڑھتے جائیں گے اور اپنے آپ ہی سیٹیں بھی بڑھتی جائیں. اور ایون اقلیت کے لیے میں نے بڑا فروغ دیا. پہلا مسلم وومن کالج حیدرآباد میں دے دیا. اب اقلیت کے بھی پچھلے سال بھی یہاں بھی دے دیے، کرناٹک میں بھی دیے، مہاراشٹر میں دے دیے. تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ آپ آنے والے دور میں بھی اقلیتوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے اور دوسرے بھی طبقات کے لیے میڈیکل کالج کے قیام کے تعلق سے سوچ رہے ہیں. اب جہاں تک دیکھا جا رہا ہے کہ تیسرے محاذ کی بھی بات چل رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تیسرے محاذ سے کانگریس کو چیلنج؟ ہمیں تیسرے محاذ سے بالکل خوش ہیں. تیسرا محاذ جو سیکولر محاذ ہے وہ اچھا ہے کیونکہ ان میں سے ایک بھی بی جے پی کے ساتھ نہیں جائے گا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ لڑائی 3 مورچوں پہ ہم لڑ رہے ہیں، سیکولرزم اور کمیونلزم کے بیچ میں، اور غریبی اور امیری کے بیچ میں، اور سچ اور جھوٹ کے بیچ میں. جہاں تک کمیونلزم کے بھی اور سیکولرزم کے بیچ میں لڑائی ہے، وہاں جو تیسرا محاذ ہے وہ اور ہماری ایک ہی سوچ. ابھی کبھی ملن ہوگا تو ہم ہی کے بیچ میں ہوگا، ان کا ملن بی جے پی کے ساتھ نہیں ہوگا. جی اور مودی ماڈل اگر اقتدار پر آ جاتا ہے تو کیا واقعی
ہندوستان کی تصویر بدل جائے گی؟ موڈی ماڈل کوئی ہے ہی نہیں، یہ متھ ہے. سب سے جیسے میں ہیلتھ کا کہوں گا 13ویں یا 14ویں نمبر پہ ہے گجرات کا نمبر. ایجوکیشن کا 12ویں اور 13ویں تھا. یہ تو متھ ہے، وہ خود پبلسٹی کرتے ہیں. اور اس کی متھ تو اس نے کیجریوال نے کی تھی کہ ہسپتال میں گیا تھا، ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے. وہ تو انہوں نے کھا لی ٹیلی ویژن پہ پبلسٹی. گجرات کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اندرا گاندھی کے وقت میں ہوا ہے، پنڈت نہرو کے وقت میں جتنی ادیوگ انڈسٹریز لگی ہیں انہوں نے تو صرف، یا سڑکیں بنی ہیں، انہوں نے تو صرف 2-3 انڈسٹری 4 انڈسٹری والوں کو پکڑ کے رکھا ہے اور اسی کو اپنا ماڈل کہتے ہیں. گجرات کا ماڈل تو سب سے بکواس ماڈل ہے ہی نہیں، کوئی ماڈل ہی نہیں ہے. کیونکہ اس نے گجرات ماڈل وہ کہہ رہے تھے کہ گجرات سے پہلے وہ کبھی پہلی دفعہ نکلے ہیں اور پہلی دفعہ بھی زمین پہ دھام نہیں، ہوا میں ہی جاتے ہیں ابھی، اور جہاں میٹنگ ہوتی ہے وہاں اترتے ہیں. وہ ابھی ہندوستان دیکھا کہاں انہیں. وہ ماڈل لگے گا اس کو اچھا جو ہندوستان میں گھومے. وہ خدا کے بندے تو گجرات سے باہر ہی نہیں نکلے ہیں 12 سال، تو ان کو کیا معلوم ہوگا. اس کو کہتے ہیں ہاں ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. انہیں اپنا ہی گجرات دیکھا، اس کے باہر ان کا دیکھا ہی نہیں. اس کے باہر جب سے نکلا ہے تو خالی ریلی میں ہے یا ہیلی کاپٹر میں اور جہاز میں ہے. ابھی بھی اس کو دوسری اسٹیٹوں میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے. جی اروند کیجریوال وارانسی سے ٹھہرے ہیں، وہاں سے مودی بھی آئے، تو کانگریس نے کوئی مضبوط ضرور کانگریس کا بہت زبردست مضبوط کینڈیڈیٹ ہے اور کانگریس جیت جائے گی وہاں. ہم مودی کو ہرا کے رہیں گے وہاں. تو اروند کیجریوال کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ نہیں وہ بھی ایک ڈرامے باز ہے. وہ بھی ایک ڈرامے باز ہے. گجرات سے کیا وہ ایک چھوٹا ایک بڑا کوئی فرق نہیں ہے. اب کیجریوال پر آگے بڑھائیے، میں بتاؤں گا. کانگریس اقتدار میں، تلنگانہ میں اقتدار میں آنے کے بعد اردو ادب اور اردو کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اردو اور حیدرآباد اور تلنگانہ یہ تو ان کو کوئی الگ کر نہیں سکتا ہے، جدا نہیں کر سکتا ہے. اردو کے فروغ کے لیے نہ صرف حیدرآباد اور تلنگانہ کے اندر بلکہ ملکی پیمانے پہ جو کچھ بھی ہو سکے گا وہ ہم کوشش کر رہے ہیں اردو کے لیے. اور خاص طور سے ہم چاہیں گے کہ حیدرآباد اردو کی وہی پہچان بنی رہے جو نظام کے زمانے سے ہے، بلکہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس سے بڑھ کر زیادہ رہے. سرکاری زبان دلانے کا درجے کی بات ضرور ہونا چاہیے. مجھے پورا یقین ہے کہ اردو اگر یہاں دوسری سرکاری زبان نہ ہوں گی تو پھر کہاں ہوگی. جی تو تلنگانہ میں اب اگلا چیف منسٹر کے لیے آپ کسی خاتون کو دعوے دار کے طور پر دیکھنا چاہیں گے؟ آپ نے الیکشن لڑا ہوتا تو ضرور سوچتے. لیکن پرنگل میں راہل گاندھی جی نے کہا ہے کہ وہ کسی خاتون نہیں، ظاہر ہے اگر ہم ہمیشہ خاتون ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن میں اس وقت یہ کہنا ناممکن ہے کہ خاتون ہوگا کہ مرد ہوگا. لیکن جو بھی قابل ہوگا، ضرورت ہے قابلیت پر، جس کے تجربہ ہوگا اور جو سماج کے سبھی ورگوں کو ساتھ لینے کی اس میں ہمت ہونی چاہیے. کیونکہ یہاں ہر قسم کے ہمارے لوگ ہیں. ہمارے ہندو لوگ ہیں، مسلم لوگ ہیں، کچھ سیٹلرز بھی ہیں بہت زیادہ تعداد میں. اب تلنگانہ بنا ہے تو ہمیں جذبات سے نہیں، جیسے TRS کی طرح سلوگنز نہیں دینا ہے کہ ہم اس کو نکالیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو چھوڑیں گے. اس طرح کی حکومت نہیں ہونا چاہیے. حکومت بڑا تحمل سے اور دماغ سے چلانی ہوگی. اس کا ڈیولپمنٹ کرنا ہے، وکاس کرنا ہے. حیدرآباد بہت ڈیولپ ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں. اس کو اب ہم نے یہ ٹیکنالوجی صرف حیدرآباد تک نہیں پہنچے، یہ کریم نگر پہنچے، نظام آباد پہنچے، عادل آباد پہنچے، کھمم پہنچے. ریاست کے جو صوبے ہیں ان تمام علاقوں میں جو ہے یہ نئی اسٹیٹ بننے کا جو پھل ہے وہ سب کھانے چاہیے. تو جو بھی وزیر اعلیٰ بنے، جو بھی چیف منسٹر بنے، اس کی دور درشتی ہونی چاہیے. وہ ایسا کمرے میں بیٹھ کر مودی صاحب کی طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی حیدرآباد کی 4 گلیاں ٹھیک ہو گئی تو تلنگانہ بن گیا. اس کے پوری نظر تلنگانہ کے سبھی ضلعوں پر، سبھی علاقوں پر، سبھی بلاکوں پر. ایکسٹریمسٹ ایریاز ہیں، اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اریگیشن کا معاملہ ہے، اس کو حل کرنا ہے. پینے کے پانی کی کئی اسکیمیں بن رہی ہیں، کچھ 1-2 اسکیم، ایک آدھ اسکیمیں تو 2 مہینے میں مکمل ہو رہی ہیں. امپلائمنٹ ہے، یہ انڈسٹریلائزیشن ہے. تو یہ تمام جانکاری انبھو اس کو ہونا چاہیے. میں زیادہ اس پہ توجہ نہیں دوں گا کہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا. جس میں یہ تمام خاصیتیں اور خوبیاں ہوں
وہ ایسا آدمی چننا بہت لازمی ہے. اور سیکولر سب سے بڑی چیز ہے کہ سیکولر ہونا چاہیے. سبھی قوم کے سبھی مذاہب کے لوگوں کو ان پر وشواس اور بھروسہ ہونا چاہیے. جی جہاں تک سیکولرزم کے تعلق کا سوال ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر مظفر نگر فسادات ہوئے ہیں اور ملائم سنگھ یادو جی بھی سیکولرزم کے لیے کافی کہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر مظفر نگر کے فسادات ہونے کے باوجود بھی دیکھیں یہ بھی جس طرح سے گجرات کے اندر مودی صاحب تماشائی بن کے 2002 میں بیٹھے، اسی طرح کے الزامات یو پی کے اندر بھی یو پی کی سرکار پر لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سیکولر نہیں ہے، بلکہ بہت عرصہ تک اتر پردیش کے مسلمان ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے اور کانگریس کو چھوڑ کر وہ ان کی طرف گئے تھے. وہ بھروسہ تھا. لیکن کہیں نہ کہیں ان مظفر نگر کے فسادات سے ان کے دل میں کو ٹھیس پہنچی ہے. اس شدت سے یو پی کی حکومت نے جو کام کرنا چاہیے تھا اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ نہیں کیا. تو اس جو ٹھیس پہنچی ہے اس کا تو مجھے لگتا ہے کہ خمیازہ بھگتیں گے وہ. حالانکہ مجھے ملائم سنگھ جی کے لیے بہت آدر ہے، عزت ہے، اور میں مانتا ہوں کہ وہ سیکولر ہیں. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ سیکولر نہیں، وہ سیکولر ہیں. ان کا فرزند بھی چیف منسٹر بہت سیکولر ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ان کو چوک ہو گئی، کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو گئی، جو ان کو جتنا ایکٹیو رول کرنا تھا وہ نہیں کر پائے. جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی اور اب میں اس کی وجہ نہیں جانتا اس کی وجہ کیا تھا، لیکن ان کا اقلیتوں کا، مسلمانوں کا جتنا نقصان جانی مالی ہونا تھا وہ تو ہوا ہی، لیکن اس سے خود حکمران پارٹی کو جو یو پی ہے اس کو سیاسی بہت نقصان پہنچا. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اقلیت کے نقصان کے ساتھ ساتھ اپنا بہت زیادہ سیاسی نقصان پہنچایا. جی، تو متاثرین کو اب تک وہاں پر ریلیف نہیں پہنچنے کی بھی وہی اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا ایکٹیولی ان کو کام کرنا چاہیے تھا، جس شدت سے وہ ہر مقام پہ اقلیت کی بات کرتے تھے، تو جب زمین پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آئی تو اس میں انہوں نے یا تو دلچسپی نہیں دکھائی یا ان کی کمی رہ گئی. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے خود کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے. جی، پرینکا گاندھی کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ سیاست میں ابھی تک آئی نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک طریقے سے تو وہ سیاست میں ہے. پچھلے 10-12 سالوں سے، بلکہ شروع سے ہی، جب سے سونیا جی پارلیمنٹ الیکشن لڑتی ہیں تو ان کی کانسٹیچوئنسی کی دیکھ بھال وہی کرتی ہیں. اور ظاہر ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، 90% پولیٹیشنز کے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی نہ کوئی ان کی کانسٹیچوئنسی کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کے لوگوں کو آنے وانے. اور خاص طور سے جب جو ایم پی چن کے آئے، اگر وہ منسٹر ہو یا پارٹی پریزیڈنٹ ہو، تو ان کا کام، ان کا کم ٹائم ملتا ہے کانسٹیچوئنسی کے دیکھنے. تو پریوار کا، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہمیشہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے. تو پرینکا گاندھی جی پچھلے کئی سالوں سے، 10-12 سالوں سے، 15 سالوں سے ان کی کانسٹیچوئنسی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، الیکشن میں زیادہ اس پہ فوکس ہوتا ہے، لیکن الیکشن کے بعد بغیر بھی وہ 5 سال آتی جاتی رہتے، ان کے لوگ کام کرتی ہیں. اور یہ ان پر نربھر ہے، ان کی اچھا ہے ابھی کہ جب وہ چاہے وہ سیاست میں آ سکتی، کون روک سکتا ہے. اپوزیشن ہمیشہ ان کے شوہر رابرٹ واڈرا کو لے کر تنقیدیں کرتی ہے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں پرینکا گاندھی سے کہ وہ سیاست میں نہیں آئے، اس لیے ان کے بارے میں ان کے شوہر کو سے متعلق کچھ نہ کچھ کرتی ہے. جی، تو اسی لیے آج کل ان کی تقریروں میں تھوڑا سا بدلاؤ دیکھا جا رہا ہے. ظاہر ہے، اور وہ اس نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اب زیادہ تنگ کرو گے تو میں کھل کے آ جاؤں گی، اور زیادہ کھل کے آئے گی تو انہیں کے لیے مصیبت بن جائے گی. جی، راہل گاندھی جی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اچھا ہے. انہوں نے جب شروعات کی تھی تو ظاہر ہے جب کوئی شروع کرتا ہے کام تو اسے انبھو نہیں ہوتا ہے. لیکن آج پچھلے 1-1.5 سال سے میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھ رہا ہوں کہ نیشنل لیول پہ کس طرح سے پورے دیش میں گھوم رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں،
भाषण कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स तो हमेशा, पंडित जवाहरलाल जब नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको कहते थे कि लोग बहुत, उनको किसी ने कहा कि बताते हैं कि तुम बहुत विद्वान हो दुनिया के। कहा मैं उतना ही बड़ा विद्वान हूँ और उतना ही मेरा नॉलेज है जितना एक बच्चे को समंदर के किनारे जो कंकरियां जमा करता है, जितना उसको नॉलेज होता है उतना ही मुझे है। मतलब यह है कि कुछ नॉलेज। तो ये इससे अगर पंडित नेहरू दुनिया की एक बड़ी हस्ती और प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे कि उसका नॉलेज अभी भी मैं सीख रहा हूँ, तो जाहिर है कोई पॉलिटिशियन परफेक्ट नहीं होता है। तो राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से सीख रहा है और ये अब उभर के आ गया है इस इलेक्शन के 6 महीने में। जिस तरह से वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से गुजरात तक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं समझता हूं कि वो तब के आ गया है। और एक पॉलिटिक्स में जब उसको नेशनल पॉलिटिक्स करना है तो उसे सोने की तरह, सोना तभी उसकी असली शक्ल लेती है जब वो आग में पूरी तरह से पिघल जाता है, तब जाता है तो अलग ही शक्ल इख्तियार कर लेता। सोना की कीमत तब बनती है। तो मेरे ख्याल में वो उस तरफ उनका कदम है। जी, उनका कल के जलसे के ताल्लुक से आप क्या कितना कामयाब रहा है? नहीं, बहुत अच्छा था। मैं तो मौजूद था। मैं तो उनके स्पीच से पहले तकरीबन 1 घंटा तकरीर किया था। तो ये थे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कैंपेन के सिलसिले में तेलंगाना आए हुए थे और 4 दिन के कैंपेन पे ये है और इन्होंने अपने मसरूफ़ शेड्यूल के रहते हुए हमें थोड़ा सा वक्त दिया है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। मैं मुनसिफ का और आप सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। तो नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद थे मरकज़ी वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद साहब। तमाम हालात पर हमने इनसे तबादला ख्याल किया है और 2014 के इंतखाबात के 6 मरहले अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इंतखाबात के तमाम मरहलों के बाद नताइज निकलने पर कौन दावेदार वज़ीर आज़म की कुर्सी का हकदार बनता है। मैं नौशीन, कैमरामैन अबरार के साथ मुनसिफ टीवी के लिए।